إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کل شادیوں کا موسم ہے، شادی بیاہ کا دور ہے، تو اس حوالے سے اسلامی شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اسی حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہو کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور ہماری شریعت کی اس میں تابعداری کتنی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، کوشش ہوگی کہ اس وقت میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیو یہ کہ ہم شادی کیوں کرتے ہیں، اس سوال کا صحیح جواب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ شادی کیوں کرتے ہیں تو کیا کہیں گے، شادی نہیں کریں گے تو لوگ پوچھیں گے، سوال ہوگا کہ بھئی وقت ہو گیا، عمر ہو گئی، آپ نے شادی کیوں نہیں کیا۔ کون سوال کرے گا؟ دنیا والے سوال کریں گے۔ تو دنیا والوں کے سامنے ہمارے پاس ایک جواب رہے، اس کے لیے ہم شادی کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کا ہے کہ بھئی پوری دنیا شادی کرتی ہے، ہم بھی شادی کرتے ہیں، نہیں شادی کریں گے، لوگ پوچھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اسی وجہ سے شادی کرتے ہیں؟ دنیا والے یقیناً اسی پر رہتے ہیں، لوگوں کی دیکھا شادی کرتے ہیں، یا یہ فطری چیز ہے، شادی وہ کرتے ہیں۔ لیکن فطری طور پہ تو جانور بھی ایک دوسرے سے ملاپ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ہم کیوں شادی کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دین کا یہ حکم ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ ہمارے نبی کا حکم ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے۔ من استطاع منکم الباءۃ، کہ اے نوجوانوں تم میں سے جس کے پاس بھی پہنچ ہے، شادی کا خرچ اٹھانے کی طاقت ہے، فلیتزوج، وہ شادی کر ڈالے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کرنے والے ہیں، تو ہم شادی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔
اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ یہ نیتوں کا مسئلہ ہے. آپ یہ نیت نہیں رکھیں گے تو بھی آپ شادی کریں گے، لیکن اس نیت کے ساتھ اتباع دین کے جذبے کے ساتھ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کی شادی بابرکت ہو جاتی ہے، آپ کی شادی بامقصد ہو جاتی ہے، آپ کی شادی باعث خیر بن جاتی ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک عام آدمی بھی شادی کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کہے گی اس لیے شادی کریں گے، لیکن مسلمان شادی کرتا ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے. یہ احساس اس کی شادی کو اسلامی شادی بنا دیتا ہے، یہ نیت اس کی شادی کو باعث خیر و برکت بنا دیتی ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ شادی کے حوالے سے ہماری نیتیں درست ہوں، ہمارے اندر شادی کرتے ہوئے اتباع دین کا جذبہ کار فرما ہو. اور میرے بھائیوں، یہ اتباع رسول، اتباع دین کا جذبہ جب کار فرما ہوگا تو ہماری شادی کے مقاصد پورے ہوں گے جو اسلامی مقاصد ہے. تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں. اسلامی شادی کی خصوصیات میں پہلی چیز یہ کہ ہماری شادی ہمارے دین کا حصہ ہے. بلکہ امام بحقی نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شادی کر لی فقد کمل بہ نصف الدین، تو اس نے آدھے دین پہ عمل کر لیا، یعنی اس کا آدھا ایمان مکمل ہے. کیوں آدھا دین کہا؟ اس لیے کہ شادی اگر بندہ نہیں کرے گا تو شادی نہ کرنے کی وجہ سے جو خرافات جنم لیں گے، جن دشواریوں کو سامنا کرے گا، اس سے اس کا آدھا دین افیکٹ ہو جائے گا. شادی نہیں کرے گا بدکاری کی طرف جا سکتا ہے، شادی نہیں کرے گا کوئی اس کے لائف میں کوئی ڈسپلن، کوئی نظم و ضبط نہیں رہے گا، اس سے ایک نئی دنیا کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا. شادی نہیں رہے گا، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی، تو وہ شخص انتہائی ناکارہ ہو جائے گا. اگر دیندار نہیں ہے تو مسجد سے جڑا ہے، دیندار ہے، تو شادی نہ کر کے بھی وہ ٹھیک رہ سکتا ہے. لیکن جس نے شادی نہیں کیا اور دینی پابندی نہیں ہے، وہ آدمی سماج کے لیے زہر بن سکتا ہے. اس لیے شادی یہ آدھا دین ہے. یہ پہلی چیز ہے ہماری شادی کی خصوصیت میں کہ ہماری شادی ہمارے دین کا حصہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہماری شادی کی، اسلامی شادی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان شادی کرتا ہے تو یہ مسلمان کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. صرف حکم نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا بھی ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. الحدیث رواہ ابن ماجہ. ابن ماجہ میں یہ اکٹھے ہیں دونوں الفاظ، دوسری حدیثوں میں تھوڑا ادھر ادھر ہے. تو فرمایا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اب دنیا والوں کو دیکھو، دنیا والے شادی کرتے ہیں کیونکہ سماج کی پرمپرا ہے. ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم انسان ہیں، ہر انسان شادی کرتا ہے، ہر سماج میں شادی ہوتی ہے، ہم کو بھی کرنی ہے. لیکن مسلمان نہیں. مسلمان کی نیت ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی نے شادی کی ہے اور شادی کا حکم دیا ہے، نبی کی سنت ہے، اس لیے ہم اتباع سنت کے جذبے سے شادی کریں گے. ہماری شادی میں اتباع سنت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ دوسری اہم خوبی ہے اسلامی شادی کی. اور یہ نیت اگر آدمی کے اندر نہیں ہوتی ہے اتباع سنت کی، وہ سنت کی اتباع کی نیت سے شادی نہیں کرتا، وہ سماج کی پرمپرا جب نبھاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کی شادی میں سماج کی ساری خرافات در آتی ہیں. آپ دیکھیں، چاہے وہ جہیز کا مسئلہ ہو، چاہے بارات کا مسئلہ ہو، دنیا بھر رسم و رواج کا مسئلہ ہو، یہ سب کچھ کیوں اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ شریعت کو نہیں، وہ سماج کو فالو کر رہا ہے. اس کے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے شادی کیا، لاؤ دیکھیں کیسے کیا ہم بھی کریں. نہیں، دنیا شادی کرتی ہے، ہم کو بھی کرنا. اب کمپٹیشن ہے، اس آدمی نے کیسے شادی کیا، اس نے کیسے بندوبست کیا، اس نے کیسے دعوتیں دی. ہاں، تو یہ سماج کی کاپی کر رہا ہے بندہ، اور وہ بھی مسلم سماج نہیں. ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے ایسے کوئی طریقہ ایجاد کر لیا. بھائی جو غیر مسلم ہے
ان کا جو کلچر ہے اس کو آج کا مسلمان اڈاپٹ کر کے رکھا ہوا ہے شادی میں. کتنے دکھ کی بات ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور آج کا مسلمان شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے دوسروں کے طریقے پر کر رہا ہے، ان کی ایک ایک چیز کی کاپی کر رہا ہے، ان کا پورا کلچر قبول کر رہا ہے. حد ہو گئی بدی. دلہا بنتا ہے پتہ نہیں کس طرح سے مالے ڈھول باجے، کیا کیا شرم آتی کہ مسلمان یہ کیا کیا کر رہے ہیں شادی میں. اس کے پیچھے جڑ کیا ہے کہ اس بیچارے کو کسی نے بتایا نہیں کہ بھئی تو مسلمان ہے، تجھے رسول کی سنت پہ چلنا ہے، سماج کے پرمپرا پہ نہیں چلنا ہے. تو اگر ایک شادی کرنے والے کے اندر یہ احساس آ جائے کہ ہم شادی انتہائی نارمل انداز میں کریں گے تو وہ دین کے مطابق کرے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اسی ممبئی میں نے کئی ایسے شادیوں میں شرکت کی ہے جس میں کوئی تام جھام نہیں ہے. نکاح ہوا، صرف آنے والوں کو چائے پلا دیا. ایک شادی میں نے شرکت کی، صرف چائے، باقی کچھ نہیں، صرف چائے پلائے، نکاح ہو گیا، لڑکی کی شادی. ایک اور لڑکی کی شادی بھی ابھی میں نے سنا ہے، میں اس میں گیا نہیں تھا، صرف آئس کریم لوگوں کو کھلا دیا بس، باقی کچھ بھی نہیں. اور لڑکی کی شادی، اور کسی عام آدمی کی شادی نہیں ہے، مالدار لوگوں کی شادی ہے. یہ غریب کی شادی کے واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ بامبے کا واقعہ ہے، یہ مالدار کی شادی کا واقعہ بتا رہا ہوں. مطلب اچھے مالدار ہی نہیں بلکہ سرکاری اعلیٰ سرکاری جاب پہ لڑکی بھی ہے، لڑکا بھی، دولہا سب ہیں، لیکن ایسے خرافات نہیں. تو اللہ جس کو ہدایت دے دے، جس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ہم اسلامی شادی کریں گے، یہ سب تام جھام کر کے کیا آپ بڑے ہو جاؤ گے؟ نہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اسی ممبئی میں آپ دیکھیں بہت سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، اچھی جاب پہ ہیں، لیکن بالکل سادگی کے ساتھ شادی کرتے ہیں. تو کیا ان کی عزت گھٹ گئی؟ کیا لوگوں نے ان کو چھوٹا مان لیا؟ نہیں، بلکہ ان کی عزت بھی بڑھی سماج میں بھی، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی ان کا مقام بلند ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا. تو دوسری چیز میرے بھائیوں جو اسلامی شادی کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ شادی یہ نہ صرف حکم رسول ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شادی کی ہے ویسے ہم کو بھی شادی کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری بات میرے بھائیوں، ہماری شادی کی جو تیسری بہت ہی اہم خصوصیت ہے کہ ہم شادی کے ذریعہ اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں. ہماری عزتیں محفوظ رہیں، یعنی آدمی بے حیائی اور بدکاری کی طرف نہ جانے پائے. اس راستے کو بند کرنے کے لیے جائز راستہ کھولا جاتا ہے شادی. اور جو اس جائز راستے کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھیں ان نوجوانوں کی کیا حالت ہے، ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. وہ ناجائز راستے کس نے ان کے سامنے کھولے گئے، کتنی بدکاریاں. اور آج کل دیکھیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو پتہ نہیں کس کس عالم میں آدمی جیتا ہے اگر وہ حلال آپشن کی طرف نہیں گیا. تو اگر آدمی یہ نیت کرے کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے شادی کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. ورنہ اگر یہ نیت نہ ہو، نیت میں بہت بڑی برکت ہے. اگر یہ نیت نہ ہو تو شادی کر کے بھی آدمی برائیوں میں پڑا رہے گا. کتنے لوگ شادی شدہ ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کا افیئر چل رہا ہے، لوگوں سے تعلقات چل رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے شادی کے وقت، اسے اللہ کی مدد ان کے پاس نہیں ہے. میں ترمذی کے نسائی کی حدیث پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد العداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. الحدیث صحیح رواه النسائی، سنن النسائی کی صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ 3 کام جو لوگ کریں گے ان کی مدد کرنا میرے لیے ضروری ہے. نمبر 1 المکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لے کہ اتنا پیسہ دے کے مجھے آپ آزاد کر دو. اس زمانے میں یہ چیز ہے نہیں، غلامی ہے نہیں، اس زمانے میں تھی. دوسری چیز کیا کہا؟ تیسرے نمبر پہ کہا المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن بیچ میں کیا کہا؟ والناکح،
الذی یرید العفاف، وہ شادی کرنے والا جو شادی کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے. یعنی ایک بندہ شادی کر رہا ہے، اس کے وقت اس کے جذبات کیا ہیں، اس کی نیت کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ شادی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میری عزت محفوظ رہے، میں زناکاری بدکاری کی طرف نہ جاؤں. تو یہ حسن نیت اس کی شادی کو اتنا کامیاب بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے. وہ ادھر ادھر جو ہے بدکاری کرتے نہیں پھرتے ہیں. تو یہ نیت ہونی چاہیے. آج ہم میں سے بہت کم لوگوں کے اندر شادی کے ٹائم پہ یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم شادی اس لیے کریں تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں. نہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اگر یہ نیت ہو تو پھر شادی میں برکت ہے، ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی. النکاح کے الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا، وہ شادی کرنے والا جو شادی کے ذریعے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہیے. یہی اس کا مقصد ہے. بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی شروع میں، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. شادی کیا کرتی ہے؟ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، شرمگاہوں کو محفوظ کر دیتی ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو یہ جو شادی کا مقصد ہے، اسی مقصد کی تکمیل کی نیت لے کر آدمی شادی کرے تو پھر یہ تیسری حدیث ہے کہ حق علی اللہ عونہم، اس کی مدد کرنے کو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. اور اگر آدمی یہ نیت لیے ہی نہ رہے شادی میں، ایسے اس کو ایک تماشا سمجھے، تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اس کی عزتیں محفوظ ہوں گی؟ شادی کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کے الزامات اور لے دے کے طلاق خلا. آج بالکل کھیل بن چکا ہے طلاق خلا. اتنے سارے تماشے دیکھے طلاق خلا کے نام پہ. اس لیے کہ شادی کرنا کمال نہیں ہے، شادی کا ٹکنا کمال ہے. شادی سوچ سمجھ کے اور ایسا قدم اٹھائیں کہ اس کے بعد اس میں ٹکاؤ ہو، ٹھہراؤ ہو، شادی ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے. اور سب سے بڑے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے میرے بھائی شادی ٹوٹنے کی، کہ شادی کے بعد شوہر یا بیوی کا تعلق کہیں اور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. شادی ٹوٹنے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے کہ لڑکی کا تعلق کہیں اور ہوگا یا لڑکے کا تعلق کہیں ہوگا، دونوں میں سے کسی کا تعلق ہے حالانکہ شادی شدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ کی مدد نہیں. ایک تو ان کی اپنی غلطی ہے، اور دوسرا اللہ کی مدد سے وہ محروم ہو گئے ہیں. اللہ مدد کب کرے گا؟ جب نیت سے. النکاح الذی یرید العفاف، شادی کے وقت ہی ہم یہ نیت بنائیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا اس کے ذریعے، تو آپ کی شادی میں برکت آئے گی، شادی ٹکاؤ ہوگی، اور نگاہیں بھی محفوظ رہیں گی، شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی. یہ تیسری خوبی ہے اسلامی شادی کی. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز یہ اسلامی شادی کے ذریعے کہ اسلامی شادی کے ذریعے ایک مسلمان یہ نیت کرتا ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے، ایک جسمانی ضرورت ہے شادی، اس کو ہم حلال طریقے سے نبھائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حرام سے بچنے کی نیت ہے، اور یہ چوتھے نمبر پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ حلال راستہ ہم کو ملے، اور وہ بھی اس کے ذریعے بھی اجر و ثواب. ایک آدمی جوان ہوتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ، اس کا تعلق فطری ہے، نیچرل ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کا جو جائز راستہ ہے وہ ہونا چاہیے نوجوان کے پاس. اگر ایک نوجوان اس کا جائز راستے کا بندوبست کرتا ہے تو پھر یہ جو شادی کا ازدواجی جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، اس عمل پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. نہ صرف اس کی جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے، جیسے آدمی بھوکا رہتا ہے کھانا کھانا پڑتا ہے، ایسے جسمانی بھوک بھی ہوتی ہے، اس کی ایک جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پوری ہونی چاہیے. ایک روایت ہے نا مصنف عبدالرزاق کی جو ہے کسی اور کتاب کی روایت ہے، ابھی ذہن میں نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان سے پوچھا تم نے شادی کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ یا تو تم شادی کے لائق نہیں ہو، یعنی نامرد ہو، یا فاسق فاجر ہو، یعنی تم گناہ میں زندگی تمہاری گزر رہی ہے، ادھر ادھر تمہارا دل ٹھکانے نہیں ہے، ایک جگہ نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر واقعی آدمی فٹ ہے، شادی کے لیے فٹ ہے، اور فٹ ہونے کے باوجود بھی وہ شادی نہیں کر رہا ہے تو گناہ میں پڑ جائے گا.
اس لیے اسلام نے کیا کہا، میں نے بھی جو پہلی حدیث سنائی ہے، اسلام نے کہا کہ فعلیہ بالصوم، جو شادی کی طاقت رکھ کے بھی شادی نہیں کر پا رہا ہے تو وہ روزہ رکھے، تاکہ اس کی سیکورٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے روزے کی تعلیم دی ہے۔ اب بندہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، جوان ہے، تو پھر کیا حالت ہوگا؟ بندہ نہ کرے، کون اس کو روک پائے گا؟ گناہ میں پڑے گا۔ تو چوتھا سیٹ اپ، چوتھا بندوبست ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اب بچہ جوان ہو گیا، ہم جوان ہو گئے، تو ہمارے پاس ایک جائز آپشن ہونا چاہیے اپنی جسمانی خواہشات کو، جنسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ اور وہ چیز صرف خواہش پوری کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کیا ہے؟ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم ولهم فضول اموالهم يتصدقون بها ويعتمرون ويحجون ويتصدقون في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بُزْءِ أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان علي وزر كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو مالدار لوگ ہیں تو سارا ثواب لے کے چلے گئے، وہ حج کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس دولت ہے جس سے صدقہ کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں یہ ثواب کہاں سے ملے؟ ہم کیسے صدقہ کریں؟ یعنی ان کے پاس صدقے کا آپشن ہے، ہمارے پاس صدقے کا آپشن نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے صدقے کے اور بھی راستے رکھے ہیں۔ تکبیر پر صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنے پہ یہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور کسی کو اچھی بات بتا دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ وفی بُزْءِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اور اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی یہ جنسی خواہش پوری کرنے آتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہی کام اگر کوئی حرام راستے سے کرتا تو کیا گناہ نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام نے کہا گناہ ہوتا ہے، تو کہا كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح اگر یہ کام حلال طریقے سے کرے گا تو اس کے لیے اس میں ثواب ہے، اجر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باعث اجر و ثواب قرار دیا کہ یہ ثواب ہے۔ تو شادی کے پیچھے ایک چوتھی نیت یہ ہوتی ہے، اور اسلامی شادی کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس طریقے کو حلال، اس طریقے کے لیے، اس خواہش کے لیے حلال راستے کا بندوبست کرتا ہے۔ ورنہ جس کی سوچ اسلامی نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے لیے انہوں نے اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے کیسا سیٹ اپ بنا کے رکھا، کیسی مارکیٹ ہے ان کی، کیسا بازار ہے ان کا، جہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یعنی ہر چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے، بک رہی ہے، پیسوں سے عزتیں بک رہی ہیں، بدکاریاں، خرافات، ہر طرح کی۔ تو پیسے نے ایسا ان کو اندھا کر دیا ہے کہ اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے کن کن راستوں پر چل پڑے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا نا ایفٹین فائل، کتنے بڑے بڑے دنیا کے مالدار کچھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ساتھ درندگی، یہ سب اس لیے کیونکہ انہوں نے حلال آپشن کو ترجیح نہیں دیا، حلال آپشن کی طرف توجہ نہیں دی، اسے باعث اجر و ثواب نہیں سمجھا، وہ بالکل آزاد ہے، جو چاہے کریں گے۔ تو یہی انجام ہوگا جو آدمی اسلامی شادی کو نہیں سمجھے گا، اسلامی تعلیمات کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حرام طریقے سے جائے گا تو اس کو گناہ ملے گا، اور حلال طریقے سے اس کو ثواب ملے گا۔ تو اگر آدمی کے اندر حلال و حرام کی تمیز ہوگی، وہ حلال آپشن کی تلاش کرے گا، اس کی طرف جائے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہے، چوتھا فائدہ ہے اسلامی شادی کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔
پانچویں چیز اسلامی شادی کی پانچویں خوبی ہے کہ ایک مسلمان شادی کے ذریعے یہ نیت رکھتا ہے کہ وہ دنیا کی ایک بہترین نعمت سے استفادہ کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز، دنیا کی سب سے بہترین چیز، اگر ایک مرد کے لیے کوئی چیز سپورٹ، راحت، سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے تو المرأة الصالحہ، نیک عورت، صرف عورت نہیں کہا، نیک عورت۔ اگر واقعتاً کوئی نیک عورت ہے تو ایک آدمی کے لیے اس سے زیادہ پرسکون، باعث راحت دنیا کی کوئی نعمت نہیں، بشرطے کہ وہ عورت نیک ہو۔ نیک نہ ہو، بدکار ہو، تب تو اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ لیکن اگر عورت نیک ہے، اسلامی تعلیمات سے آشنا ہے، تو ایک عورت ایک مرد کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے سکون کا، راحت کا، آرام کا۔ اس زندگی، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اس رشتے کا جو ہے انتظام کیا۔ اللہ چاہتا تو سب کو آدم علیہ السلام کی طرح پیدا کر دیتا الگ الگ، لیکن نہیں، اللہ نے یہ سسٹم ہم کو دیا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے جناب؟ جنت دیکھیں آپ، جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی برکتیں ہیں، ہر طرح کی آسائشیں ہیں، لیکن ہمارے آدم علیہ السلام، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے رکھا۔ اتنی عظیم الشان جنت بھی ان کے سکون کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا کرنا پڑا؟ ان کا ایک جوڑا چاہیے، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تب جا کے بات مکمل ہوئی، جنت کی نعمتیں مکمل ہوئی۔ جنت بھی عورت کے بغیر ادھوری ہے۔ ایک آدمی کو جنت میں ڈال دیں اور اس کے لیے حور نہ ہو، عورت نہ ہو، وہ بیکار ہے۔ اس کی ساری جنت کی ساری آسائش، سب کچھ کسی کام کی نہیں۔ ایک آدمی کتنا مالدار ہو، کتنا پیسے والا ہو، اس کے پاس بیوی نہیں، کیا ہے وہ؟ اس کی زندگی دیکھیں آپ، اس کی زندگی میں بس بھاگ دوڑ ہے، کوئی راحت نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، اور کسی طرح کی کوئی نعمت نہیں اس کے پاس۔ اس خود کے لیے کچھ نہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے جو چاہے کرے وہ، لیکن خود کے آرام کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو جنت بھی بغیر عورت کے ادھوری ہے میرے بھائی۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی بڑی نعمت بھی بغیر عورت کے ادھوری ہے۔ تو یہ اس دنیا میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے ایک آدمی کے راحت اور سکون کے لیے، تو وہ نیک عورت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان چاہتا ہے کہ یہ جو عبادت کی زندگی ہے، کیونکہ مسلمان صرف جینے کے لیے نہیں آیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں و جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس عبادت، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ایک جیون ساتھی ہونا ضروری ہے، وہ عورت، وہ اس کی بیوی، اس کی شریک حیات، وہ اسلامی اور المرأۃ الصالحہ، نیک ہو، تاکہ یہ دونوں مل کر اس مشن کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں۔ تو ایک مسلمان کی یہ بھی نیت ہوتی ہے شادی کے پیچھے کہ جو عبادت کی زندگی ہم کو گزارنی ہے، اس زندگی میں ہمارا ایک جیون ساتھی ہو جو نیک ہو اور ہماری نیکیوں پر ہمارا تعاون کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے اسلامی شادی کی پانچویں جو ہے خوبی ہے کہ وہ بہترین نعمت جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی شادی کی چھٹی خوبی میرے بھائیوں، یا کہتے ہیں کہ شادی کا جو چھٹا فائدہ ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان شادی کے ذریعہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دیندار گھرانہ آباد کرے، ایک نئی نسل آباد کرے جو دیندار ہو۔ وہ خود دیندار ہے، اس کی بیوی دیندار ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ جو اگلا پریوار، اگلی جنریشن ہماری آئے وہ بھی دیندار ہو۔ یہ اس کا مقصد۔ دنیا والے کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں دنیا والوں کو دیکھیں کہ اگر وہ کسی بھی دنیاوی لائن میں ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل اسی میں ہو، یعنی مالدار ہو، ترقی کرے اور یہ کرے، یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کا ایک گول ہوتا ہے کہ ہماری اگلی جنریشن یہ کرے اس دنیا میں، اور خوب محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ان کی ساری محنت برباد ہوتی ہے۔ یہ نہ اپنے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے نہ ان کے لیے، بلکہ بچے بڑے ہو کر ان کو خود گھر سے نکال کے باہر کر دیتے ماں باپ کو، یا ان کو چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔
اتنا ماں باپ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا دار جو ہے فیملی آپ بسانا چاہتے تھے، اس کا یہ انجام ہے۔ اسلام کہتا ہے دیندار فیملی بناؤ۔ صحیح بخاری کا حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین طربت یداک، رواه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا والے 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں رشتے میں؟ حسب، خاندان، فیملی، اور دوسرا کیا دیکھتے ہیں؟ حسب، پہلا کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں، مال دولت۔ دوسرا کیا دیکھتے ہیں؟ خاندان دیکھتے ہیں۔ تیسرا خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ چوتھی چیز دینداری دیکھتے ہیں۔ دنیا کے کچھ لوگ دینداری بھی دیکھتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، لیکن تمہیں دینداری کو دیکھنا ہے، دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ اچھا، دینداری دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب دیکھنا ہے، مالدار بھی ہو، عزت دار بھی ہو، خاندانی بھی ہو، اور اس کے ساتھ اگر وہ نیک ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، دینداری دینے کا مطلب نہیں کہ صرف غریب ہی دیندار ہوتا ہے، مالدار بھی دیندار ہوتا ہے۔ تو جس کیٹیگری میں بھی کوئی دیندار ملے آپ اس سے شادی کریں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ مالدار ہے بہت اچھی بات ہے، اچھے خاندان کا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دینداروں میں کوئی مالدار اویلیبل نہیں ہے، دینداروں میں کوئی اونچے خاندان کا نہیں دکھ رہا ہے، تو آپ بددین سے رشتہ لگا بیٹھو، آپ جو ہے شرکیہ کاروبار کرنے والوں کے ساتھ جا کے جڑ جاؤ، تو میرے بھائیو یہ مناسب نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دینداری کو جو ہے ترجیح دو۔ تو ایک مسلمان شادی کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہماری جو اگلی نسل ہو وہ دیندار ہو، اور حقیقت میں جب دیندار نسل آباد ہوتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ان والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ جب تک زندہ رہتے ہیں والدین وہ سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے صدقہ جاریہ، دعائیں، یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ وہ صحیح الجامع کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص جنت میں جائے گا تو بعد میں فرشتے آئیں گے، بولے کہ تمہارا پروموشن کیا جا رہا ہے، اس سے اونچے مقام پر جاؤ۔ کہے گا انا لی آدھا، یہ کہاں سے ہم کو ملا؟ کہا باستغفار والدک لک، تمہارے بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دیندار نسل آدمی بچانا چاہتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا مختصراً بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک اور مقصد جو اسلامی شادی کا ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرزو ہے، ایک تمنا ہے، اس کی تکمیل بھی ہمارا مقصد ہوتا ہے شادی کے پیچھے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معقل بن یسار کی روایت ہے کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ فرمایا کہ شادی کرو زیادہ بچہ جننے والی عورت سے، زیادہ محبت کرنے والی عورت سے، قیامت کے دن جب تمہاری کثرت ہوگی تو یہ مجھے اچھا لگے گا، میں اس کثرت کو دیکھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن، یعنی اہل توحید کی کثرت۔ تو آپ بتائیے، ایک مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کی جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، ہم اس تمنا کی تکمیل میں حصہ دار بنے۔ حصہ دار کیسے بنیں گے؟ فاسق فاجر اولاد پیدا کر کے، بددین اولاد پیدا کر کے نہیں، اہل توحید کو پیدا کر کے، اہل توحید بنا کے، دیندار بنا کے۔ آج سوچیں کتنی مسلمان ہیں جو سوچتے ہیں کاش ہم اللہ کے نبی کے دور میں تھے، ہم بھی نبی کی خدمت کرتے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے ایک آرزو، ایک اپیل کی ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں سے اللہ کے نبی کی اپیل ہے، اللہ کی قسم کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ اہل توحید گھرانہ آباد کرو، قیامت کے دن اللہ کے نبی جب اپنی کثرت دیکھیں گے بہت خوش ہوں گے۔ تو ایک مسلمان اگر اس نیت سے بچے پیدا کرے، ان کو نیک بنائے کہ اللہ کے نبی کی خواہش میں حصہ لیتا ہوں، یہ بہت بڑی ہے اس کی بات، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کی شادی کے پیچھے جو ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، اس کو وہ پورا کرے۔ اسی طرح میرے بھائی، اسلامی شادی کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے کہ جو سسرالی تعلقات ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں، اور اس رشتے کے ذریعے دو لوگ نہیں بلکہ دو گھر ایک دوسرے سے ملیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاندان میں شادی کی، شادی کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے خاندان کا اور اس خاندان کا رشتہ بڑا مضبوط ہو گیا۔ بلکہ ایک خاتون سے اللہ کے رسول نے شادی کی، اس کے بعد اس قبیلے کے جتنے قیدی تھے سب کو صحابہ کرام نے آزاد کر دیا۔ آپ وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سسرالی تعلقات کا فائدہ کتنا۔ ہماری اسلامی تعلیمات یہ ملتا ہے کہ شادی اگر کسی سے ہوتی ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ اس گھر میں شادی کر دی، اس گھر کی اس خاندان
کی پوری تعداد، خاندان کا پورا کنبہ قبیلہ اس دوسرے خاندان سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور دکھ در میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتا ہے. یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے. مسلمان اس لیے شادی کرتا ہے. دنیا والے کیا بھائی، دو لوگ ہیں، لڑکا لڑکی اڑ گئے ماں باپ کو چھوڑ کے، ان کے کوئی تصور ہی نہیں فیملی کا، رشتہ داری کا، اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے شادی کرتے ہیں. لیکن نہیں، اسلام نہیں کہتا شادی نہ صرف دو لوگ یعنی ماں باپ کے ساتھ، بلکہ ماں باپ تو جانے دو، یہ دونوں فیملی کو ایک دوسرے سے جوڑ دے. یہ اسلامی شادی ہے. اسلامی شادی یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کے جا کے شادی کر لیے نا. اسلامی شادی یہ ہے کہ دو دل نہیں ملتے ہیں، جو جسم نہیں ملتے، دو خاندان ملتے ہیں، دو پریوار ملتا ہے. یہ اسلامی شادی ہے. اور میرے بھائیوں میں بات ختم کروں گا. ایک سب سے اہم بات جو ہے شادی میں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو ذمہ دار بنایا. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، اور دوسرا ہے کہ مرد پر اخراجات کی ذمہ داری رکھی ہے کہ اپنی بیویوں کے خرچے سنبھالے گا. اس لیے مرد قوام ہے، ذمہ دار ہے. تو یہ جو شادی ہے نا، یہ شادی ایک انسان کو ذمہ دار بناتی ہے. شادی کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ ذمہ دار بن جائے. شادی نہیں کرتا، کتنے لوگ شادی نہیں کرتے، اس کے اسے لاخیرہ ہوتے، کسی لائق نہیں ہوتے، نہ اپنی فیملی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، نہ اپنے ملک کے لیے کوئی نفع بخش ہوتے ہیں، نہ اپنے پریوار کے لیے، بلا وجہ فالتو میں لائف جی رہے ہیں. لیکن جب بندہ کوئی شادی کرتا ہے اور اسلامی سیٹ اپ میں شادی کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس کے اندر نظم و ضبط کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وہ سیکھتا ہے کہ کیسے مینیج کیا جاتا ہے فیملی کو. پھر وہ صرف ایک خاندان کو مینیج کرنا نہیں سیکھتا ہے، بلکہ آگے اس کو موقع ملے قوم کی قیادت کرنے کا، ملک کی سربراہی کرنے کا، تو وہاں اس کی یہ صلاحیت کام آتی ہے، وہاں اس کا یہ سنگھرش کام آتا ہے. لیکن ایک شخص جس نے شادی نہیں کیا، دو بچوں کو سنبھالنے کی تمیز نہیں ہے، وہ کیا ملک چلائے گا، تو کیا دیش چلائے گا، وہ کیا لوگوں کی تربیت کرے گا. یہ شادی ایک آدمی کو سکھاتی ہے احساس ذمہ داری. میرے بھائیو، اگر یہ شادیاں نہ ہوں تو خون خرابے جو ہو رہے ہیں نا، ان کی تعداد 100 گنا آگے بڑھ جائے. آج روڈ پہ ایک آدمی نکلتا ہے، اسٹیشن پہ نکلتا ہے، کوئی آ کے دھکے مارتا ہے، گالی دے دیتا ہے، ایک آدمی خاموشی سے سن کے آگے بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیا وہ بزدل ہے، وہ ڈرپوک ہے؟ نہیں، وہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے اگر چاہے تو، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میرے پیچھے میری فیملی کھڑی ہے. اگر میں نے اس سے پنگا لیا، جیل ہوگی، خرافات ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ جو فیملی کی جو ذمہ داری ہے وہ کون نبھائے گا. یہ سوچ کے وہ اگنور کرتا ہے. ورنہ یہ دنیا خون میں ڈوب جائے اگر شادیاں نہ ہوں، اگر یہ احساس ذمہ داری نہ ہو. تو یہ شادی جو ہے ایک انسان کو، اور اسی لیے میرے بھائی جلدی شادی کر دینا چاہیے. جو جتنا زیادہ لیٹ میں شادی کرتا ہے اتنا لیٹ سے سیکھتا ہے. جلدی شادی کرنا چاہیے، جلد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ذمہ دار ہو جائے، فیملی کو سنبھالنے والا ہو جائے، اور آگے اپنی لائف میں ترقی کرے. یہ اسلامی شادی کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ کھلائے پلائے بچوں کو، بیوی کو. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بیوی پر کوئی بوجھ نہیں رکھا اسلام نے، نا عورت پہ کوئی بوجھ نہیں رکھا. لیکن دنیا والوں کو جا کے دیکھو جناب، لڑکا بھی کما رہا ہے، لڑکی بھی کما رہی ہے، دونوں کے سر پہ بوجھ رکھا ہوا. وہ فیملی ہے، وہ پورا جہنم بنا ہوا ان کا خاندان. کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی نظم و ضبط نہیں. لیکن اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ فیملی کا سربراہ مرد ہے، شوہر ہے. اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے ماتحت رہیں گے، اس کے انڈر میں رہیں گے. یہ اس کا اغوا ہوگا، اور یہ کما کے کھلا کے سارا ٹینشن اس کے سر پر ہوگا. باقی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، لڑکیوں کی ذمہ داری نہیں کمانے کی، اس کی بیوی کی ذمہ داری نہیں کمانے کی. یہ شخص کمائے. یہ اسلامی شادی ہے. ایسی یہ اسلامی شادی نہیں ہے کہ شادی کر کے لاخیرہ کی طرح گھوم رہا ہے، ہاں، لاکھ نہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، نہ بیوی کو دیکھ. یہ شادی ہوتی ہے؟ اس لیے شادی کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا من استطاع منکم بات ہے، جو طاقت ہے تو شادی کر، نہیں تو روزہ رکھ. بھائی شادی کیوں کر رہا؟ شادی کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر، آپ کے کندھے پر ایک بوجھ ہے، ایک قرض ہے، ایک ذمہ داری ہے. یہ سوچ کے ایک مسلمان کو شادی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے شادی کر لیا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی کہیں بھی جائے، بچوں کے ساتھ کیا ہم ذمہ دار نہیں. ذمہ دار یہ اسلام نے ذمہ داری رکھی ہے ایک شوہر پر. تو شادی کرتے وقت یہ بھی نیت ہونی چاہیے. تو یہ چند چیزیں تھیں اسلامی شادی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ ہم ہر معاملہ، چاہے شادی بیاہ کا ہو، چاہے عبادت کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اسے انجام دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.